سب سے پہلی چیز ہویہ مقیم ہے، جس کا سابقہ نام اقامہ ہے۔ یہ سعودی عرب میں ریزیڈنشل پرمٹ کا دوسرا نام ہے۔ اسے سعودی عرب میں کام کرنے اور ہویہ مقیم مملکت میں رہنے والے ہر شخص کے لیے الگ الگ جاری ہوتا ہے۔ رخصہ اقامہ کی پہلی شکل کتابی ہوتی تھی۔ اس میں چند صفحات ہوتے تھے جن پر ہر 2 سال بعد اقامے کی تجدید کے وقت ٹکٹ لگتے تھے۔ وہ کون سی دستاویزات ہیں جو سعودی عرب میں رہنے والوں کے لیے بہت ضروری ہیں؟ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے بڑی تعداد میں لوگ ہر سال روزگار کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں، اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی کارکن مختلف شعبوں میں روزگار سے منسلک ہیں۔ غیر ملکی کارکنوں کو سعودی عرب میں اہم دستاویزات اور ان کی اہمیت کے بارے میں جاننا ضروری ہے تاکہ قوانین کی ممکنہ خلاف ورزی سے بچا جا سکے۔ سب سے پہلی چیز ہویہ مقیم ہے، جس کا سابقہ نام اقامہ ہے۔ یہ سعودی عرب میں ریزیڈنشل پرمٹ کا دوسرا نام ہے۔ اسے سعودی عرب میں کام کرنے اور رہنے والوں کے لیے سب سے اہم دستاویز مانا جاتا ہے۔ پہلے اس کا نام رخصہ اقامہ ہوا کرتا تھا، جو اب چند سال قبل تبدیل ہو کر ہویہ مقیم ہو چکا ہے۔ اقامہ جو اب کارڈ کی شکل میں ہوتا ہے، یہ 5 برس میں ایک بار جاری ہوتا تھا۔ ہویہ مقیم مملکت میں رہنے والے ہر شخص کے لیے الگ الگ جاری ہوتا ہے۔ رخصہ اقامہ کی پہلی شکل کتابی ہوتی تھی۔ اس میں چند صفحات ہوتے تھے جن پر ہر 2 سال بعد اقامے کی تجدید کے وقت ٹکٹ لگتے تھے۔ پہلے جب اقامہ کتابی شکل میں ہوتا تھا، تب اقامے کے ساتھ وزارت محنت کی طرف سے لیبر کارڈ یعنی ورک پرمٹ بھی جاری ہوتا تھا، جو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ وزارت محنت سے اب بھی اس حوالے سے اجازت نامہ جاری ہوتا ہے، مگر کارڈ پرنٹ نہیں ہوتا، لیکن اب اسے اقامے کی تجدید سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ ورک پرمٹ کی فیس پہلے 1 ریال تھی، جو اب بڑھ کر 300 ریال ہے۔ ورک پرمٹ کارڈ صرف کام کرنے والوں کے لیے جاری ہوتا ہے۔ نئے اقدامات کے مطابق ہویہ مقیم 5 برس کے بجائے اب ہر سال جاری ہوگا۔ اس کا نیا ایڈیشن ڈیجیٹل ہوگا اور ہر غیر ملکی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکے گا۔ آن لائن سسٹم ابشر سے اس کا لنک کر دیا جائے گا۔ دوسری اہم دستاویزات ہیلتھ انشورنس کارڈ ہے۔ اقامے کی تجدید کے لیے ہیلتھ انشورنس لازمی ہے۔ نجی اداروں پر پابندی ہے کہ وہ اپنے تمام ملازمین کے ہیلتھ انشورنس کروائیں۔ اس سلسلے میں غیر ملکی ملازمین کی بیوی اور بچوں کے ہیلتھ انشورنس بھی آجر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ البتہ غیر ملکی کے والدین، گھریلو ڈرائیور اور ملازمہ کی ہیلتھ انشورنس خود غیر ملکی کے ذمہ ہوتی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس، اس کے بغیر آپ سعودی عرب میں گاڑی نہیں چلا سکتے۔ پکڑے جانے پر قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس پہلے 5 سال کے لیے بنتا تھا، مگر اب 1 سال، 5 سال اور 10 سال کے لیے بھی بنتا ہے۔ 1 سال کی فیس 40 ریال ہے، 5 سال کی 200 ریال اور 10 سال کی 400 ریال فیس لی جاتی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس ٹیسٹ میں پاس ہونے کی صورت میں ملتا ہے۔ فیل ہونے پر ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لینا پڑتا ہے، جہاں ڈرائیونگ سے متعلق کلاسیں اور ڈرائیونگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ رخصہ سیر وہیکل رجسٹریشن، یہ گاڑی رکھنے والوں کے لیے ہے اور اس کی تجدید ہر 3 سال پر ہوتی ہے۔ اس کی 3 سال کی فیس 150 ریال ہے۔ گاڑی چلاتے وقت اسے بھی ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ کار انشورنس، سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے 3rd پارٹی کار انشورنس لازمی قرار دیا ہے۔ اگر ٹریفک چیکنگ کے دوران آپ کی گاڑی کی انشورنس نہیں ہوگی تو اس پر جرمانہ ہے۔ اس کے علاوہ اب کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت جیسے ہی آپ کی کار انشورنس ختم ہونے کے دن قریب آئیں گے، آپ کو الرٹ میسج بھیجا جائے گا۔ اگر 1 ماہ کے اندر آپ نے رینیو نہیں کرایا تو محکمہ ٹریفک کی جانب سے جرمانہ آپ کے موبائل پر آ جائے گا۔ مملکت میں کار انشورنس کے کئی کیٹیگریز ہیں۔ بلدیہ کارڈ، یہ دکانوں، بوفے، کافے، قہوہ خانوں، بقالوں میں کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں چلا سکتے۔ یہ بھی سالانہ بنیادوں پر تجدید ہوتا ہے۔ نیشنل ایڈریس، سعودی عرب میں رہنے والے مقیم غیر ملکیوں کے لیے نیشنل ایڈریس کا اندراج ضروری ہے۔
सऊदी महकमा डाक ने अल-इनवान अल-वतनी के नाम से नेशनल एड्रेस मुतारफ करवाया है। सऊदी काबीना ने 8 बरस कबल इसका फैसला किया था। बैंकों, कंपनियों और इदारों से मामलात करते वक्त नेशनल एड्रेस बताना होता है। बैंक अकाउंट हविया मुकीम के इजरा के वक्त नेशनल एड्रेस दरियाफ्त किया जाता है। अबशिर, सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को सरकारी इदारों से ऑनलाइन राब्ता जात के लिए अबशिर अकाउंट कायम करना ज़रूरी हो गया है। इससे कबल वजारत दाखिला, महकमा पासपोर्ट, लेबर ऑफिस, वजारत खारजा समेत तमाम इदारों से काम कराने के लिए उनके दफ्तर जाना पड़ता था। सऊदी वजारत दाखिला ने अबशिर के नाम से ऑनलाइन राब्ता सिस्टम फराहम कर दिया है। अब किसी भी सरकारी इदारे से राब्ते के लिए जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके ज़रिए 200 से ज़्यादा ऑनलाइन खिदमात हासिल की जा सकती हैं। गैर मुल्की अबशिर के ज़रिए फैमिली के इकामे की कार्रवाई अज़ खुद करा सकते हैं। फैमिली का एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा निकाल सकते हैं। बैंकों को इकामे की तजदीद की इत्तला ऑनलाइन दे सकते हैं। इजार, ममलकत में अब मकान मालिक के साथ किराए के मुआहदे का ऑनलाइन इंदराज ज़रूरी कर दिया गया है। मुस्तकबिल में इकामे की तजदीद इजार वेबसाइट पर मकान के किराए नामे के इंदराज के बगैर नहीं होगी। इसमें पाबंदी ये है कि मकान के किराए नामे में वाज़ह किया जाता है कि ये मकान में कितने अफराद रहेंगे। इन सब के शनाख्ती सबूत भी मालिक मकान को पेश करना होते हैं।